روزانہ نئی نئی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اقوال حق کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کی، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا عظمتوں والی رات کی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم بھی ہے عظمتوں والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح بھی اپنے رب کی اجازت سے ہر معاملے میں سلامتی کے ساتھ، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتے۔ یہ سورہ قدر ہے، مکی زندگی میں نازل ہونے والی سورت۔ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں 86 سورتیں مکی زندگی میں نازل، باقی ساری سورتیں مدنی زندگی میں نازل۔ قرآن کریم کے 540 رکوع ہیں، 6666 آیتیں۔ اس سے پہلے جو سورت بیان کی گئی وہ ہم نے بہت پہلے بیان کر دی، سورہ علق۔ اس میں تخلیق انسان کے مراحل بیان کیے گئے، پھر اس انسان کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے علم کا تذکرہ کیا گیا، اور جیسے ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طلب کرتے ہیں، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی چیز ہے جس کا تم مطالبہ کرتے، یعنی ہدایت تو وہ وحی اور الہام جس کا انسان ہر وقت محتاج رہتا، اس کے بغیر کوئی درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ گیا ہے، ایک عبد مومن جو اپنی فطرت کے مطابق قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہدایت کے راستے تلاش کرتے ہیں، تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص جو طاغی، سرکش اور طغیانی میں رہتا ہے، کسی کی کچھ نہیں سنتا، نہ اللہ کی مانتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، بلکہ جو اللہ کے حضور نماز پڑھتے ہیں ان کو روکتے ہیں، جو اپنے مال و طاقت کے بنیاد پر ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ باز آ جاؤ اپنی ان بری حرکتوں سے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ورنہ ہم آپ کو پیشانیوں کے بالوں سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور مومنین کو کہا گیا کہ آپ ایسے طاغیوں اور سرکشوں سے کبھی بھی
مصالحت کی بات نہ کرے، آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں، آپ اپنے رب کی طرف متوجہ رہے۔ تو آپ کو جس وحی اور الہام کی ضرورت ہے، ہم نے اس صورت میں اسی کو بیان کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو قدر کی رات میں اتارا۔ قرآن کب اترا بھائی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں ہم نے قرآن اتارا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر۔ اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں یکم رمضان کو اعتکاف میں بیٹھے، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے۔ جہاں پہلا عشرہ مکمل ہوا، جبرائیل نے اطلاع دی کہ پہلے عشرے میں یہ رات نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی پہلے عشرے میں نہیں ہے، اگر کسی میں ہمت ہو تو میرے ساتھ بیٹھا رہے، اگلے عشرے میں تلاش کرتے ہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے اور اعتکاف بڑھایا، اور 20 رمضان اس میں بھی کوئی نشانی نہ ملی۔ نبی علیہ السلام نے پھر تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف سر۔ بہرحال اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جس کو بیت العزت بھی کہتے ہیں، بیت العظمت بھی کہتے ہیں، اور بیت المکرم بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں لوح محفوظ سے بیت المکرم پر یہ کتاب نازل کر، پھر 23 سال کے عرصے میں بوقت ضرورت بقدر ضرورت، جتنی ضرورت تھی اور جب ضرورت تھی، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں پورا قرآن کریم صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل۔ جتنی بھی آسمانی کتب ہیں وہ سب کے سب رمضان میں نازل۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان کو، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ 3 رمضان۔ ابراہیم علیہ السلام کے جتنے صحیفے تھے وہ سب رمضان میں نازل ہیں۔ حضرت داؤد کی زبور 13ویں رمضان کو، حضرت عیسیٰ کی انجیل 17ویں رمضان کو، بہرحال ساری کتب سماویہ رمضان میں نازل۔ قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اس کا شان نزول کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ بھئی تمہاری امت کی کل عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ یہ بات آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو بیان۔ پھر کسی موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کو بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 84 برس تک رات بھر تہجدیں پڑھی اور دن بھر جہاد کرتا، تھوڑا بہت آرام دن میں کر لیتا۔ جب یہ بات حضرات صحابہ نے سنی تو حضرات صحابہ مغموم ہو گئے، غم ہوا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کیا بات؟ میں تو آپ کو واقعہ سنا رہا تھا اور آپ کے چہروں پر تو غم کے آثار ہیں۔ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ ظاہری بات ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ شخص رات بھر تہجد پڑھتا ہے اور دن بھر جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، تو یہ تو بازی مار گئے، جبکہ آپ نے تو ہمیں بتایا کہ آپ کی کل عمر 60-70 کے درمیان ہے۔ میں تو بس سمجھتا ہوں بھائی اب تو اتنے بھی نہیں ہوتے، سمجھ رہے؟ غنیمت سمجھنا چاہیے جو موقع ہم کو ملا ہے۔
33 سے 43 یہ دور شبابیت ہوتا، 33 سے 43 یہ دور شبابیت جوانی کا زمانہ ہوتا، 43 سے 53 یہ اڈیر عمر ہوتی، اور 53 سے 63 یہ بڑھاپا ہوتا، اور 63 کے اوپر جو جائے وہ منافع ہوتا۔ تو صحابہ نے کہا کہ جب 60-70 کا مسئلہ ہے تو ظاہری بات ہے بھائی آدھی زندگی تو سونے میں جاتی، آپ 3 حصے کر دو بھائی، کھانے پینے اور ضروریات کام کاج میں 8 گھنٹے جاتے ہوں گے، 7-8 گھنٹے سونے میں جاتے ہیں، اور جو 7-8 گھنٹے ہیں تو بھائی اگر اس کو ملاتے ہیں تو 20-30 سال ہوں گے، اس میں بھی جب ہم نابالغ تھے وہ وقت نکالنے کا، تو ایوریج شاید بندے کو 20 سال ملتے ہیں۔ 20 سال میں ہم کیا کریں گے؟ صحابہ کی یہ پریشانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو عظمتوں والی رات میں نازل فرما، وما ادراک، اور میرے محبوب آپ کو معلوم بھی ہے وہ عظمتوں والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدری، وہ رات خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات بخاری اور مسلم کی روایات کے اعتبار سے بھی یہ رات ایک ہی رات نہیں رہتی، یہ آخری عشرے میں بھی گردش کر، کسی سال 21 بھی ہوتی، کسی سال 23 بھی ہوتی، کسی سال 25 بھی، کسی سال 27 بھی، اور کسی سال 29، آخری عشرے میں بھی یہ رات گردش کرتی۔ اس کو مبہم رکھا گیا، اس کو متعین نہیں کر دیا گیا کہ فلانی رات ہی شب قدر، ورنہ عظمت ختم ہو جائے۔ اس کی تلاش ہمیں کرنا، سعادت مند اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کی تلاش کرتے، کچھ بد نصیب اور بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جن مبارک لمحات کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے، محفلیں لگتی ہوں، بازاروں میں مجالس قائم کرتے، قصہ کہانیاں ہوتی ہیں، ہنسنے ہنسانے کے ماحول بنائے جاتے ہیں، کھانے پینے کے نظام بنائے جاتے ہیں، کھیل کود اور تماشا بنایا جاتا ہے۔ ارے رمضان تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بدلنے کے لیے رکھا، ہم میں سے کتنے لوگوں نے بالغ ہونے کے بعد کتنے رمضان بدل دی، وہ ایک رمضان تو ایسا بنائیں جو ہمیں بدلتے، یہ تو ہمارے روحانی پاور کو بڑھانے کے لیے آتا، لیکن ہم لوگ اس کی عظمتوں سے واقف نہیں۔ تمہارا نبی تو جب رجب کا چاند دیکھتا تھا، صدیقہ بنت شدید فرماتی ہیں کہ نبی تو جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اپنی تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے۔ تہبند کو مضبوطی سے باندھنے کا مطلب شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بیویوں کے پاس آنا جانا کم کر دیتے تھے، جنسی تعلقات کم کر دیتے تھے۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا، دوسرا مطلب یہ کہ جیسے اپنے وہاں کچھ محاورے ہوتے، کمر کشلی جو بیا وہ موٹو کم کروان، تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ تہبند مضبوطی سے باندھ لیتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیاریاں شروع کر دیتے تھے استقبال رمضان۔ میں تو تقریباً اس مہینے میں جہاں کہیں بولا ہوں یہ جملے ضرور بولا ہوں، تیاریاں ہم بھی کرتے ہیں
تیاریاں وہ بھی کرتے، فرق اتنا ہے کہ وہ اعمال کی تیاریاں کرتے تھے اور اب مال کی تیاریاں کر رمضان وہ کم سے کم اللہ تو آپ زوئے تو آپ رمضان تھا ہی کھانے پینے کی اشیاء بھائی کھاؤ پیو، کوئی منع نہیں کر، اللہ نے تم کو دیا ہے، اس کی نعمتیں سمجھ کر شکر گزاری کے ساتھ استعمال کر، لیکن ساتھ ساتھ میں عبادتوں کا بھی ماحول بنانا چاہیے۔ ہماری نمازوں میں زیادتی ہونی چاہیے، ہمیں اشراق نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیں چاشت و اوابین پر توجہ دینی چاہیے، ہر نماز کے وقت 2-4 رکعتیں نفل پڑھنی چاہیے، فرائض کو باجماعت ادا کریں، کلام اللہ کی تلاوت خوب کریں۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں جو دیکھا دیکھی کا ماحول ہوتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سال بھر قرآن کو مڑ کر کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ میرا عزیزو ایسا نہ کریں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قرآن کو گویائی عطا فرمائے اور یہ باقاعدہ جھگڑے گا ہمارے خلاف۔ اس لیے خوب تلاوت کا ماحول بنائیں اور اتنی مبارک راتوں کو بازاروں کی زینت بن کر برباد نہ کریں، محفلیں نہ سجائیں، گپ شپوں میں نہ گزار دیں، وائی تبائی اور ایرانی ترانی نہ کریں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عمریں بھی، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ آپ اس ایک رات کو پالو تو 1000 مہینوں کی عبادتیں شمار ہوگی، اور اس امت کی عمر بھی اس لیے کم رکھی گئی، علماء نے لکھا ہے تاکہ گناہ کم کریں، ورنہ اگر اس پر ہم دیکھیں کتابیں بھری پڑی، مورخین نے کیا کیا لکھا ہے، طوفان نوح کے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی، لوگوں کی قد و قامت کیسی تھی، ان کی جسامتیں کیسی تھی، بڑی زبردست باتیں ہیں، لیکن وہ سب یہاں مختصر وقت میں نہیں بولا جاتا۔ بہرحال تو ان راتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور روح سے مراد جبرائیل امین ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ملائکہ میں جبرائیل آ گئے، یہ روح اللہ کی کوئی ایک الگ مخلوق، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، روح سے مراد یہاں جبرائیل امین۔ اب ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ لوگوں میں بہت مغالطے اس سلسلے میں، اس رات کی کوئی نشانی نہیں ہے، بس سمجھ رہے ہیں، اس رات کی کوئی نشانی نہیں۔ ہاں البتہ بھائی میرے پاؤں دکھتے ہیں تو یہ صرف مجھے محسوس ہوگا، آپ کو بھوک لگی ہے تو وہ آپ کو محسوس ہوگا، ٹھیک اللہ تعالیٰ کو ایسی نشانی ظاہر کر دے کہ آدمی کو محسوس ہونے لگے کہ مجھ سے خیر اور نیکی کا کام ہوا، ایک احساس الگ پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہی الہام جس کا انسان محتاج ہے کہ اللہ اس کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں، باقی اس کی کوئی علامت نہیں ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، یہ اللہ کی اجازت سے ہر معاملے میں سلامتی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اتنے فرشتے آتے ہیں جو پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، جنگلوں میں اور صحرا دریاؤں میں پھیلے ہوئے ذرات کے برابر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن وہ انہی لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کو وہ اس رات میں عبادتوں میں پاتے ہیں، اپنے رب کے حضور عز و نیاز کرتے پاتے ہیں، دعاؤں میں رونا دھونا جس کا دیکھتے ہیں اس سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے لیے دعائیں نہیں کر، ہمارے نوجوان تو رمضان آتا ہے تو پھر راستوں میں لائٹ لگائیں گے، آنے جانے والوں کو تکلیف دیں گے، وہاں کھیلنا شروع کر دو، پڑوس میں لوگ سوئے ہوئے ہیں اور یہ گدھوں اور کتوں کی طرح چیخ و پکار کرتے رہیں گے، نبی چانوں پہ نو کشوک کے تو گاڑو دیوان
ગમે તેવું બોલવાનું તો પેલો બીન કશું ઇઝાઉલ મુસ્લિમ હરામુન مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ان حرکتوں سے تمہارے روزے تمہارا قیام اور سیام تمہارے صدقات اور زکوٰۃ سب بیکار کر دیے جائیں تکلیف نہ پہنچائیں لوگوں رات بھر اوٹوں پر چوراہوں پر بیٹھے بیٹھے گپ شپ کرنا مذاق اڑانا ہنسنے ہنسانے کی محفلیں کچھ نہیں کرنا ہے تو سو جاؤ بھائی نیکی نہیں ہوتی ہے تو گناہ بھی نہ کرو یہ مستقل ایک نیکی لیکن دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے گدروں اور کتوں کی طرح چیخو پکار نہ کریں راستوں میں کھیل کود کر لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں تو فرشتے اتنی تعداد میں نازل ہوتے ہیں یہ انہی لوگوں سے اور انہی بندوں سے ملاقات اور مصافحے کرتے ہیں جن کو وہ اللہ کے حضور عبادتیں کرتے پاتے اس لیے بھائی یہ ارادہ کرو یہ طے کرو کہ اب تک زندگی میں بہت رمضان پائے اور ہر رمضان کو ہم نے بدل دیا آنے والے رمضان کو ایسا رمضان بناؤ کہ وہ ہمیں بدلتے ہیں روحانی پاور ہمیں مل یہ روزے جو ہم پر فرض کیے جا رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں کتب علی الذین من قبلکم کما کتب علی الذین من تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض ہوئے کیوں فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آئے اپنے رب کی خوف و خشیت پیدا اپنے خالق کی عظمت و بڑائی پیدا اپنے بندے ہونے کا احساس ہو سرکش اور طغیان لوگوں کی طرح اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں من کل امر سلام ہر معاملے کی وہ سلامتی لے کر آتے ہیں سال بھر اللہ کی طرف سے جو نظم عالم دنیا کا جو نظام تقدیر الہی میں طے وہ فرشتوں کے ذمے کیا جاتا جب بندہ اس رات میں رو رو کر اپنے رب کو مناتا ہے تو سال بھر اس کے ساتھ سلامتی والا معاملہ کیا جاتا ہے یہ حتی مطلع الفجر اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ بھائی اس رات کو زندگی بھر کے گناہوں سے معافی مانگیں اللہ کے حضور عبادتیں کریں اور بہت سارے فرائض نمازیں ہمارے ذمے بھائی چھوٹی ہوئی ہیں اس کی قضائیں کریں اپنے رب کو منائیں اب تک کی جو زندگی غفلت میں اور جہالت میں گزار دی اس سے توبہ کریں اور آئندہ سنبھل کر رہنے کی جیسا اللہ نے چاہا ہے ویسے بندے بن کر جینے کی کوششیں کرنی چاہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے سبحان اللہ بحمدہ